آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں پنجاب کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر پنجاب کے جیالوں کے درمیان آج موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم چلا رہا ہوں۔ میں آپ سب کا ہوں کہ سخت سردی کی باوجود آپ جس جوش اور محبت کے ساتھ جس تعداد میں آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے، یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں۔ ساتھیوں، پاکستان اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارا جمہوری بحران ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں، اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے اپنے پاکستان کے لیے، اور ہم نے اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ میرا عوام مشکل میں ہے۔ کسان کو فصل کی قیمت نہیں ملتا، مزدور کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کو روزگار نہیں مل رہا، مشکل ہے، گزارا مشکل ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں کا احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں کو اگر فکر ہے تو اس کرسی کا فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار ان کو وہ کرسی ملے۔ میں یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ اور منشور دیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ دیا ہے جس میں ان تمام مسائل کا حل ہے۔ میں اپنا الیکشن گالم گلوچ کی سیاست پہ تو نہیں لڑ رہا ہوں، نہ ذاتی دشمنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا منشور پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑے مسئلے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، تو میں نے قائد عوام کے نظریہ کے مطابق یہ 10 نکاتی ایجنڈا اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ عوامی معاشی معاہدہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ اگر یہ ملک پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے
کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لئے آپ نے تو 3 دفعہ بھگتا ہے تو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو سب سے پہلے میرے کسان کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میرا جو اس ایجنڈا میں پہلا وعدہ ہے، یہ سنیں، میرا ایجنڈا کو، میرا 10 نکات کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ نے صوبے کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، اپنا قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پہ تھپا لگانا ضروری ہے۔ میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے۔ آپ جب گھر گھر جاتے ہو تو پوچھو کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہو رہا ہے، اگر نام جواب ملا تو بتائے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے گا تو وعدہ کیا ہے کہ دگنی کریں گے ہم آپ کی آمدنی کو۔ ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے۔ میرا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریب عوام کو جن کا ضرورت ہے، جن کا حق ہے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ کہ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، یاد ہے آپ کو؟ 5 مرحلہ اسکیم قائد عوام نے شروع کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم شروع کیا۔ میں صوبے سندھ میں 20 لاکھ پکا گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق میں وہاں کے خواتین کو دے رہا ہوں۔ تو میرا جو تیسرا وعدہ ہے کہ میں ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق اس وہاں کے خواتین کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ آپ ہر کچی آبادی میں میرا پیغام ضرور پہنچائے، ان کو بتائے کہ میرا حکومت بنتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کر کے کچی آبادی میں رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار حکومت میں تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے کونے کونے میں ہمارے غریب خواتین کو مالی مدد مل رہی ہے۔ اب غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے مگر انہی خواتین کو انشاءاللہ تعالی میں بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا کر سکے۔ آپ میرے پیغام میرے پنجاب کے کسانوں کو تک پہنچائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم
اپنے کسانوں کے جیب میں مالی مدد پہنچائے. ریلیف اگر دینی ہے تو چھوٹے کسان کو ہم ریلیف دلوائیں گے. طریقہ کار یہ بنایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بے نظیر کسان کارڈ ہوگا اور ہم تمام کسانوں کو یہ کارڈ پہنچائیں گے. اور پھر اس کارڈ کے تھرو ہمارا کوشش ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ ہمارے کسانوں کو فصل کی قیمت ملے. ہم اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھاد پہ، فرٹیلائزر پہ حکومت، وفاقی حکومت تو اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو نہیں، ان کے اربوں روپے کا سبسڈیز کو بند کر کے سیدھا اپنے کسانوں کے جیب میں یہ پیسہ دلوائیں گے. ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان کبھی کوئی سیلاب کی وجہ سے، تو پھر سخت گرمی کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم فصل کی انشورنس شروع کروائیں گے، تاکہ اگر یہ انشورنس، آپ کے فصلوں کا انشورنس ہوگا تو اگر قدرتی آفت آئے، اگر سیلاب آئے تو نقصان ہم اٹھائے، میرے کسانوں کو نہ اٹھانا پڑے. جب پچھلی پی پی کا حکومت تھا تو جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان باہر سے گندم منگواتا تھا. پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چینی منگواتے تھے. پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چاول منگواتے تھے. یہ جب صدر زرداری کا حکومت بنا تو حالات یہ تھے. 1 سال کے اندر ہی اندر صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ میں یوکرین کے کسانوں کے بجائے، روس کے کسانوں کے بجائے پیسہ دینا، میں اپنے کسانوں کو وہی ریٹ دلواؤں گا جو ان کا ملتا ہے. تو 1 سال کی اندر ہی اندر پاکستان گندم امپورٹ نہیں، ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے. 1 سال کی اندر ہی اندر ہم چینی امپورٹ نہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. صدر زرداری نے یہ کام پہلے بھی کیا. انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا، ہمارا کسان ترقی کرے گا. زرعی معیشت اگر ترقی کرے گا تو پھر ہمارا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا. ہم نے اپنے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اپنے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ، تو پھر اپنے مزدوروں کے لیے بھی جن کو قائد عوام نے حق دلوایا تھا، جن کو قائد عوام نے آواز دلوایا تھا، ان کے لیے بھی میں ان کو محنت کا صلہ دلوانا چاہ رہا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ بنایا ہے. اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزدور کو ہم مالی مدد پہنچائے، ہم ان کو وہ تمام فیسلٹیز دیں، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا فیسلٹی ہو، پینشن کا فیسلٹی ہو، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، بزرگوں کو یا اپنا کا علاج کا مسئلہ ہو، وہ تمام ذمہ داریاں ہم اٹھائے. بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ پورا کرے. چاہے وہ مزدور کسی صنعت میں کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی کا گھر پہ کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی دکان پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، تاکہ ان کے تمام مسئلے کی ذمہ داری، تمام پریشانی کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، ہم اٹھائے. ان کا صرف اگر فکر ہو تو اپنا مزدوری کا فکر ہو، اپنے کام کرنے کا فکر ہو، باقی جو پریشانیاں ہیں ان کا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا. اور بھی ہم نے کرنا ہے کام. آپ نے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں کو سمجھانا ہے کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے. یہ ووٹ کا حق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو دلوایا تھا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا
آپ اسی شخص کو کہیں اور اپنا ووٹ ضائع کر کے آپ چاہتے ہو کہ اسی شخص کو ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کیا جائے، چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے، یا اب نہ صرف اس کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ صرف اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے لیے ایک ایسا منصوبہ جیسے بے نظیر یوتھ کارڈ انشاءاللہ تعالی جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کے تھرو ہم اپنے نوجوانوں کو مالی مدد بھی پہنچائیں گے۔ خاص طور پہ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں مگر روزگار کا موقع نہیں مل رہا، ان کے لیے ہم نے یہ بے نظیر یوتھ کارڈ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، تاکہ جو نوجوان میرے روزگار کی تلاش میں ہیں، جب تک ان کو روزگار نہ ملے تو ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو کوئی مالی مدد پہنچائے تاکہ ان کا گزارا ہو جب تک ان کا روزگار ان کو نہ ملے۔ ہم ساتھ یہ باقی میں بھوک مٹاؤ پروگرام بھی کرنا چاہ رہا ہوں یونین سطح لیول پر، اس لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، تو انشاءاللہ تعالی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھوک مٹاؤ پروگرام یونین کونسل کی سطح پہ شروع کریں گے۔ باقی دو جو میرے بعد ایک صحت کے شعبے میں نے کم عرصے میں اتنا دیر سے سیاست نہیں کرتا آ رہا ہوں جیسے باقی پرانی سیاستدان ہیں، مگر کم عرصے میں نے صوبہ سندھ میں جہاں میرا ذمہ داری تھا وہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے مفت علاج کا ادارہ قائم کیا ہے۔ چاہے وہ ہمارا شہر کراچی سے لے کے خیرپور ڈسٹرکٹ کی گمبت تک ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہو، جہاں مفت کڈنی اور لیور کا علاج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کا ہر ضلع میں اس قسم کے ادارے بنائیں گے۔ اور یہاں تو بہت ضروری ہے، اس لیے یہاں کے جو سیاستدان جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہ تو لندن پہنچ جاتے ہیں بیچارے، تین دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ کے لیے کیا اپنے لیے بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکا، تو ان کو فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس دفعہ پنجاب کے عوام تیر پہ تھپا لگائیں گے تو پی پی کا حکومت بنے گا، اور میں ان کے لیے پہلے آپ کے یہاں سرگودا میں، پھر ان کے لیے رائیونڈ میں مفت دل کا علاج کے ہاسپٹل بناؤں گا۔ تعلیم کے لیے ہم اپنے بڑے شہروں میں، ویسے میں نے یہاں دیکھا ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دوسرے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں، مگر عام طور پہ ہمارے لوگ بڑے شہروں پہ جانا پڑتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت بھی انہی بڑے شہروں پہ فوکس کرتے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنے حکومت کی طرف سے، یا کم از کم کیمپس بنے یونیورسٹی حکومت کی طرف سے، تاکہ وہ بچے، ان کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے، ٹریول نہ کرنا پڑے، کسی اور شہر میں رہائش کا بندوبست نہ کرنا پڑے، اور ان کے گھر کے باہر ہی ہم تعلیمی ادارے بنائیں اور وہ اپنے ضلع میں، اپنا ڈسٹرکٹ میں تعلیم حاصل کریں۔ یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، اور یہ ایسے وعدے نہیں ہیں جیسے یہ پرانے سیاستدان کرتے آتے ہیں، یہ وہ وعدے ہیں جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کیا تو اپنے وعدے پہ لمر درآمد کرتا تھا۔ یہ ویسے وعدے ہیں جیسے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ سے وعدہ کرتی تھی تو وہ وعدہ پورا کرتی تھی۔
انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم ان تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے تو عامر ضیاء کا دور دیکھا ہے، آپ نے میاں صاحب کا جو پہلے بار تھا اور دوسری بار تھا، جو کسی آمریت کا دور سے کم نہیں تھا، وہ بھی ظلم برداشت کیا ہے۔ آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے خان صاحب کی دور بھی دیکھا ہے۔ اب ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ وہ سیاست چاہتے ہو جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے، جو ذاتی انا اور ذاتی دشمنی میں ہم نے سیاست کو تبدیل کر چکا ہے؟ کیا آپ یہی لڑائیاں چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کرے تو دوسرا کو موقع ملے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے؟ کیا یہی سیاست پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام پسے رہیں گے؟ کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہی چہروں کو دیکھنا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. تو مطلب یہ پاگل پن کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ وہی چیز کرتے رہے اور امید یہ رکھے کہ کوئی دوسرا نتیجہ نکلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں ملک کے کونے کونے جا کے پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہوں۔ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرے 100% امیدیں آپ کے اوپر ہے۔ میرا اعتماد پاکستان کے عوام پہ ہے۔ مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، تو میں کہیں اور دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں صرف آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں جو الیکشنز لڑ رہے میرے نشان پہ، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اور ہمارا صرف جمہوری رویہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ جو انتقام کا سیاست ہے، اس کو دفن کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو اس کی والد کو شہید کیا گیا، تخت دار پہ لٹکایا گیا۔ جو انسانوں کا سمندر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو لاہور میں 1986 میں استقبال کی تھی، اگر شہید بی بی کہتی کہ بھائیوں اور بہنوں میرے انتقام لو، جائے صدر ہاؤس پہنچے اور اس عامر کا سر مجھے چاہیے، تو پاکستان کے عوام وہ کام کر کے دکھاتے۔ اگر بی بی شہید چاہتی تو جب وہ وزیر اعظم بنتی تو وہ کہتی کہ یہ تمام سیاستدان میرے والد کے قاتل کے ساتھ تھے، ان کو بھی تخت دار پر لٹکا دو۔ مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کیا؟ شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت ہماری انتقام ہے، اور دن رات آپ کی خدمت کے لیے کوشاں تھی۔ جب ہم نے حکومت بنایا، جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اب کسی پہ نیب کیس بنتا ہے تو وہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی گئی، اور صدر زرداری نے کیا کہا؟ اگر صدر زرداری چاہتا تو وہ کہتا کہ یہ تمام سیاستدان مجھے جیل میں رکھے تھے، یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا گلا کاٹا، یہ وہی شخص ہے جس نے میرا زبان کاٹا، مجھ پہ تشدد کیا، ان پہ تشدد کرو، ان کو بھی جیل میں ڈالو۔ مگر اگر وہ کرتا، ملک کا نقصان ہوتا، آپ کا نقصان ہوتا، عوام کا نقصان ہوتا۔ تو صدر زرداری نے کہا پاکستان کھپے اور اسی سوچ کے مطابق حکومت چلائے۔ تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو اس جماعت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے کارکنوں کے ساتھ، میرا دعا ہے
کہ اس ملک میں کسی اور سیاسی کارکن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو، کسی اور سیاسی جماعت کا کے ساتھ ایسے ظلم نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں گے تو میں ویسی ہی حکومت چلاؤں گا جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو چلاتی تھی، جیسے صدر زرداری نے چلایا۔ میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے۔ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو، اپنے مخالف کے بہنوں کو جیل میں ڈالوں۔ آپ میرے ساتھ تو اس ملک کی قسمت تبدیل کرو، آپ میرے ساتھ تو پاکستان کو اب جو 2024 میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو ایک ماڈرن ترین ملک بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو ایسے بنانا ہے کہ جہاں میرے نوجوان پاکستانی جائے ان کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، اور سب دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کسانوں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اٹامک قوت ہے مگر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ میرا خواب ہے۔ آپ نے مل کے میرے ساتھ محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں۔ آپ نے محنت کرنا ہے، آپ نے اس صوبے کے، اس سرگودا کے، اس پنجاب کے عوام کو بتانا ہے کہ اس بار چنو ایک نئی سوچ کو، اس بار چنو پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کو، ہمیں 4 نہیں 1 موقع دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا۔ یہ جو سیاسی انتقام ہے، یہ جو ذاتی دشمنی ہے، باقی سیاستدانوں کو یہ کھیلنے دے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کے لیے محنت کریں گے۔